نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی ایک بات بھی آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلے بریلوی دھرم کے بڑے مولوی سلمان اظہری کی چند باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینے والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے کہ جب اتنے بڑے مولوی کا کمال یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کر رہا ہے۔ سب سے پہلا نمبر تو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کسی کافر نے نہیں منایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو لہب نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سنی تو خوشی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اس نے حضرت صوبیہ جس نے خوشخبری سنائی تھی اس کو آزاد کر دیا، یعنی سب سے پہلی ولادت کی خوشی ابو لہب نے منائی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی باری آئی، نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنے کی باری آئی، آپ کے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کو ظاہر کرنے کی باری آئی تو آپ کی مخالفت کے لیے سب سے پہلے کمر باندھ کر ابو لہب کھڑا ہوا۔ قرآن کی ایک آیت اتاری گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے کرتے مر گیا، ولادت کی خوشی بھی منائی لیکن جہنم میں اس وجہ سے گیا کہ آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کیا۔ بریلوی خوشیاں بھی مناتے ہیں اور ہر سال مناتے ہیں، اس نے تو ایک مرتبہ منائی تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام کی بات ماننے کی باری آتی ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو بریلوی سب سے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب ولادت کا جلوس نکالنے کی باری آئے، میلاد منانے کی باری آئے تو سب سے آگے بڑھ چڑھ کر بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابو لہب اور ان میں کیا فرق رہ گیا۔ دوسری بات اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی خوشی منائی تھی آمد کی مدینے والوں نے، تو وہ ہجرت کی خوشی منائی تھی جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہ بچیوں نے منائی تھی اور پڑھا تھا طلع البدر علینا، اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ ایسی بات ہے، حقیقت ہے، اور صرف ایک مرتبہ منائی تھی، یہ بھی حقیقت ہے۔ جب آپ گئے تھے ہر سال نہیں منائی کہ صاحب اس تاریخ کو آئے تھے تو ہم ہر سال اس بات کو منائیں گے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ ولادت کی خوشیاں مناتے ہو یا ہجرت کی آمد مدینہ کی خوشیاں مناتے ہو، یہ بھی بتاؤ ذرا۔ ارے وہ کچھ اور کر رہے ہیں، تم کچھ اور کر رہے ہو، دلیل دے رہے ہو کہ ہم ان کے نقل کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، کوئی عقل مند اس طریقے کی بات کم از کم نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ صرف ایک مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ خوشی منائی گئی۔ اب یہ دلیل دے رہا ہے کہ بھئی تم 15 اگست یا 26 جنوری ہر سال مناتے ہو اور یہاں پر کچھ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، میلاد مصطفیٰ میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ہم نہیں روک رہے، تم کتنی مناؤ، کتنی ڈی جے باجے کرو، کتنی ناچو گاؤ، شرابیں پیو، کیک کاٹو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ہم تو اپنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ان کی نقل کرتے ہوئے تم بھی کہیں بھٹک نہ جانا، یہ نبی علیہ السلام یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ 26 جنوری یا 15 اگست کو ہم دین سمجھ کر نہیں مناتے ہیں، یہ ایک ہندوستان کا ایسا سمجھ لیجئے جو عوامی تیوہار ہے، سرکاری تیوہار ہے، اس کو منایا جاتا ہے، اور اس میں اپنے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ 15 اگست جو آزادی حاصل ہوئی تھی اس میں ہم نے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی تھی، کس طریقے سے ہمیں آزادی ملی، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ یاد رہے۔ ہم ان کا تیوہار بھی منا لیتے ہیں اور اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، اور 26 جنوری جس دن اس ملک کو جمہوریت عطا ہوئی اور جمہوری ملک یہ ملک بنا ہے، تو اس کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری کیا کیا قربانیاں اس میں رہی ہیں اور کس کس طریقے سے اس کو جمہوری ملک بنایا گیا ہے۔ کوئی آسان نہیں تھا اس کو جمہوری ملک بنا دینا، ہم نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، ہم اس میں وہ کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل اگر کسی سے لینی ہے تو میری بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک ویڈیو اور آپ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑے بریلوی دھرم کے گرو ہیں ہاشمی میاں، ان کی بھی بات آپ سنیں گے تو میری بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کتنی دنیا بدل گئی، کتنی رسمیں بدل گئیں، کتنے محاورے بدل گئے، کتنا ماحول بدل گیا، کتنے راجا پرجا بدل گئے، کتنی سطح بدل گئی، کتنے چہرے بدل گئے۔ 1400 برس میں کچھ سے کچھ ہو گیا، عرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا، عجم کا کتنا برا حال ہے۔ لیکن جو رسول کے زمانے میں نماز تھی آج بھی ہے، جو رسول کے زمانے میں زکوٰۃ تھی آج بھی ہے، جو روزہ تھا آج بھی ہے، جو حج تھا وہ آج بھی ہے، جو کعبہ تھا وہ آج بھی ہے، جو قرآن ہے وہ آج بھی ہے، جو مسلمان ہے وہ آج بھی ہے۔ آپ نے سنا، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا بدل گئی، دنیا کے ریت رواج بدل گئے، لیکن اگر نہیں بدلا تو قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، زکوٰۃ وہی ہے، نماز وہی ہے، نہ اس میں کوئی چیز گھٹی اور نہ کوئی چیز بڑھی، جیسا نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی رہا۔ یعنی یہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ دین کو اس کی اصل حالت پر رکھنا یہی کمال ہے، اس کے اندر کوئی چیز گھٹانا یا کوئی چیز بڑھانا یہ کمی ہے، یہ نقصان ہے۔ تو جب یہ سمجھتے ہیں تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بدعات کے ذریعے دین کے اندر کوئی چیز نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، جیسے قرآن کے اندر نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی، جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اندر نہ کوئی کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، اسی طریقے سے جتنے بھی دینی معاملات ہیں جیسا نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی اس کو رکھنا ہے، اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے شامل نہیں کرنا۔ ہاں، اگر تم میلاد منانے کی خوشیاں منانا چاہتے ہو اور بتانا چاہتے ہو کہ میلاد منانا چاہیے تو ہم بھی منائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحابہ کرام سے یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی ایک روایت تو آپ پیش کر دیں، ایک دلیل تو لے کر آئیں، بتائیں تو صحیح کہ یہ خوشیاں منانا نبی علیہ السلام سے یا صحابہ سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ خوشیاں منانے کی بات ہجرت مدینہ سے ثابت نہیں کرنی، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کو ہر سال بھی منانا ہے۔ یہ دو باتیں لے آؤ، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی منائیں گے۔ آپ اس بات پر اصرار نہ کریں کہ ہم منائیں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، کیونکہ جو ہم نے ابو لہب کو بھی نہیں روکا تھا اور ابو جہل کو بھی جہنم میں جانے سے نہیں روکا، آپ کو بھی نہیں روکیں گے، سمجھائیں گے، اور سمجھانا ہمارا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔